الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ آج برسی ہے ایک ایسے عظیم انسان کی، ایک ایسی عظیم شخصیت کی، ایک ایسے قومی رہنما کی کہ جس کے نام سے بدقسمتی سے نوجوان نسل کی بہت بڑی تعداد ناواقف ہے، جن کو ہم آج گمنام ہیرو کہہ سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست میں ان کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آج برسی ہے، 48ویں برسی ہے جناب خان امیر زادہ خان مرحوم کی۔ خان امیر زادہ خان مرحوم کون تھے؟ یہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، قابل اور ذہین طالب علم، کامیاب ترین اور جرأت مند وکیل، منجھے ہوئے اور کامیاب ترین سیاسی کارکن اور رہنما تھے۔ خان امیر زادہ خان کا تعلق مردان سے تھا، اور اگر ہم تھوڑا سا ان کے حالات پہ نظر دوڑائیں تو بخشالی کے علاقے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے والد کا نام خویداد خان تھا۔ 15 نومبر 1918 کو پیدا ہونے والے امیر زادہ خان مرحوم نے مڈل اور میٹرک کے امتحانات میں پورا صوبہ پنجاب ٹاپ کیا تھا۔ اس وقت چونکہ پشاور میں کوئی اپنا بورڈ نہیں تھا تو پنجاب بورڈ کے تحت سارے آتے تھے، تو انہوں نے یہ دونوں امتحانات ٹاپ کیے تھے۔ اور دلچسپ بات اس میں اب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ انہوں نے اس میں جو ریکارڈ قائم کیا تھا، تو اس وقت کے ڈی سی سکندر مرزا جو بعد میں پاکستان کے آخری گورنر جنرل اور پہلے صدر تھے، وہ اس وقت ڈپٹی کمشنر پشاور تھے، انہوں نے ایک تقریب منعقد کی تھی اور ان کو امیر زادہ خان مرحوم کو اس اعزاز کے صلے میں 38 بور کا ریوالور بطور تحفہ انعام دیا تھا، جو اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ان دنوں ذاتی اسلحہ گنتی کے چند لوگ رکھ سکتے تھے۔ بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد وہ علی گڑھ چلے گئے اور قانون کی ڈگری حاصل کی۔ اپرینٹس شپ کے لیے کراچی منتقل ہوئے اور نامور قانون دان AK بروہی کے شاگرد بنے۔ یہ پیریڈ مکمل کرنے کے بعد مردان واپس آ گئے، پریکٹس شروع کی، باچا خان کی تحریک سے متاثر ہوئے اور ان کے ساتھ کام کرتے رہے۔ جنرل ایوب خان کی مارشاء اللہ میں جب باچا خان گرفتار ہوئے تو امیر زادہ خان مرحوم نے ان کا مقدمہ لڑنے کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ یہ وہ دور تھا جب سینئر ترین وکلاء بھی مارشاء اللہ انتظامیہ سے ٹکر لینے سے کتراتے تھے، مگر یہ ڈٹ گئے اور باچا خان کا کیس لڑا۔ 1964 کے جو صدارتی الیکشن تھے، ایوب خان نے صدارتی الیکشن کروانے کا اعلان کیا۔ امیر زادہ خان مرحوم نیشنل عوامی پارٹی کے سرگرم رہنما کے طور پر سامنے آ چکے تھے۔ اب ایک اور نئی چیز آتی ہے، اسی سال قومی اسمبلی کے الیکشن کا اعلان بھی ہوا۔ مردان اور صوابی پر مشتمل قومی اسمبلی کا ایک ہی حلقہ تھا۔ سرکاری امیدوار کی حیثیت سے نوابزادہ عبدالغفور خان ہوتی سامنے آئے۔ نوابزادہ عبدالغفور خان ہوتی بعد میں ہمارے صوبے کے خیبر پختونخوا کے گورنر بھی رہے تھے۔ امیر زادہ خان مرحوم نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تو ان پر دستبرداری کے لیے دباؤ بڑھایا جانے لگا تاکہ جو سرکاری امیدوار ہیں انہیں بلا مقابلہ کامیاب کرایا جا سکے۔ اب اس سلسلے میں امیر زادہ خان مرحوم کو 2 پیشکشیں کی گئیں۔ ان کو 2000 کنال قیمتی زرعی اراضی سمیت 5 لاکھ روپے دینے کی پیشکش کی گئی۔ 5 لاکھ روپے کا مطلب ہے اس زمانے میں سونا 100 روپے تولہ کا تھا، مطلب یہ ہے کہ 5000 تولے سونے کے برابر قیمت کی بھی پیشکش کی گئی۔ آج کل کے حساب سے اگر ہم 5000 تولے سونے کی قیمت نکالیں تو یہ 1 ارب روپے سے زائد کی رقم بنتی ہے، مگر انہوں نے یہ دونوں پیشکشیں ٹھکرائیں۔ چاہتے تو بہت بڑی پیشکش تھی اس زمانے کی، بہت بڑی، مگر وہ بھوکے نہیں تھے اقتدار کے۔ پیشکش ٹھکرائی، الیکشن لڑا، سیاسی مداخلت، حکومتی مداخلت کی وجہ سے بہت کم ووٹوں سے ہار گئے، لیکن پیشکش ٹکرانے کا ریکارڈ قائم کر دیا تھا۔ 6 سال بعد 1970 کو جب جنرل الیکشن کا مرحلہ سر پر آیا تو اس وقت باچا خان جو کابل میں تھے، ان کی خواہش تھی کہ 3 لوگوں کو قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں کو ٹکٹ دیے جائیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ 3 لوگ دونوں جو ہیں وہ دونوں اسمبلیوں کی میں نمائندگی کریں۔ ان میں ایک ولی خان، ایک ارباب سکندر خان خلیل اور ایک امیر زادہ خان تھے۔ الیکشن ہوئے
تو ارباب سکندر خان خلیل قومی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے، صوبائی اسمبلی کا وہ جیت گئے تھے، بعد میں گورنر بنے تھے، لیکن امیر زادہ خان مرحوم اور ولی خان مرحوم دونوں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن جیت گئے اور بیک وقت 2 اسمبلیوں کی نمائندگی کرنے لگے۔ 1972 میں جب حکومت سازی کے لیے بھٹو کے ساتھ مذاکرات کا دور شروع ہوا تو نیب، پی 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 اور جے یو آئی کے فریقی معاہدے میں اہم کردار ادا کرنے کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہے۔ پھر جب نیب اور جے یو آئی کی مخلوط حکومت قائم ہوئی، صوبائی حکومت، جس میں مولانا مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو امیر زادہ خان مرحوم سینئر وزیر برائے تعلیم، قانون اور پارلیمانی امور مقرر کیے گئے۔ پھر جب 1973 کا آئین تشکیل پا رہا تھا تو نیب کی طرف سے غوث بخش بزنجو بلوچستان سے اور خیبر پختونخوا یعنی اس وقت کے صوبہ سرحد سے جو ممبران نامزد کیے گئے آئینی کمیٹی کے لیے، ان میں غوث بخش بزنجو بلوچستان سے اور امیر زادہ خان مرحوم یہاں سے تھے۔ یہاں بھی انہوں نے بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور فی البدی تقریر کرنے کے وہ ماہر تھے، برجستہ تقریر کے وہ ماہر تھے، کبھی بھی لکھے ہوئے الفاظ نہیں پڑھے۔ 14 اگست 1973 کو جب قومی اسمبلی نے آئین کی منظوری دی تو ان کی فی البدی تقریر، انہوں نے 5 گھنٹے 35 منٹ برجستہ تقریر کی، ایسی تقریر کی کہ سارا ایوان انہماک سے سنتا رہا، اور قومی اسمبلی میں برجستہ تقریر کی، طویل تقریر کی یہ ریکارڈ آج بھی قائم ہے جو امیر زادہ خان مرحوم نے بنایا تھا۔ پارٹی کو ان پہ کتنا اعتماد تھا اس کا اندازہ اس عمر سے لگائیں کہ 1973 کے میں جب پہلے صدارتی الیکشن ہو رہے تھے ملک میں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس وقت کے اسپیکر قومی اسمبلی فضل الہی چودھری کو صدارتی امیدوار نامزد کیا گیا، جبکہ اپوزیشن کی طرف سے امیر زادہ خان مرحوم صدارتی امیدوار بنے۔ یوں پاکستان کے پہلے صدارتی امیدواروں میں سے بھی یہ شامل تھے۔ الیکشن ہار گئے لیکن تاریخ میں نام رقم کر دیا۔ بعد ازاں حیات شرپاؤ قتل کیس میں گرفتار ہوئے، عدالتی حکم پر رہا ہوئے، پارٹی کارکنوں کو فری قانونی سروسز مہیا کی۔ 1977 کے الیکشن میں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے اپوزیشن کے امیدوار تھے صوبائی اسمبلی کے، لیکن جب قومی اسمبلی کے انتخابات میں بدترین دھاندلی ہوئی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا گیا تو اپنی زندگی کا یہ آخری الیکشن وہ لڑنے سے محروم رہے اور 13 ستمبر 1977 کو وفات پا گئے۔ اتنا بڑا نام اس ملک کا، اتنا بڑا نام یہاں کی سیاسی تاریخ کا، اتنا بڑا نام یہاں کی قانونی شعبے کا، اور اتنا بڑا نام یہاں کی بحیثیت طالب علم کا، جس میدان میں بھی ہم دیکھیں امیر زادہ خان مرحوم نے ریکارڈ قائم کیے۔ اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے۔ نوجوان نسل کو ان کی خدمات سے آشنا ہونا چاہیے۔ ان کے 2 فرزند ڈاکٹر شوکت امیر زادہ اور میجر ریٹائرڈ شہریار امیر زادہ خان اس وقت عوامی نیشنل پارٹی میں سرگرم کارکنان کی حیثیت سے کردار ادا کر رہے ہیں، سرگرم رہنما ہیں، اور ان کے بیٹے میجر شہریار امیر زادہ نے والد صاحب کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب ہر نوجوان کو پڑھنی چاہیے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے فرزندان کے ساتھ ایک نشست ضرور کریں اور ان کے مزید کارناموں سے بھی آگہی آپ کو دلائیں۔ خدا حافظ۔